بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیک انسٹیٹیوٹ آف عربک لینگویج کی جانب سے آج انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پہ اس کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو کورس انٹروڈکشن اور بیسک عربک گرامر کا تعارف کروا دیا گیا تھا کہ بنیادی عربی گرامر کے لیول میں ہم کیا کیا پڑھیں گے اور کس طرح سے اس سفر کا آغاز کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ تعارفی لیکچرز سن لیے ہوں گے اور آپ اس کے اسٹرکچر کو سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ بنیادی عربی گرامر، بیسک عربک گرامر AG1 جو ہے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کے سامنے فہرست ہے۔ سبق نمبر 1 بنیادی عربی گرامر، سبق نمبر 2 تذکیر و تانیث، سبق نمبر 3 رفع، نصب اور جر، سبق نمبر 4 واحد، تثنیہ، جمع، سبق نمبر 5 اسم ضمیر، سبق نمبر 6 اسم اور فعل کی اقسام۔ پھر اس کے بعد اگلے ماڈیول کا تعارف ہوگا۔ یہاں ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر سبق نمبر 1 کے متعلق کچھ تفصیلات موجود ہیں۔ اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے اہل زبان جب کوئی زبان بولنا شروع کرتے ہیں تو خود بخود اس کے قوانین بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد زبان اور گرامر کے ماہرین ان قوانین کو لوگوں کی بول چال سے اخذ کرتے ہیں۔ یعنی اہل زبان جب کوئی بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ان میں جو ماہرین لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور اس کے قوانین بناتے چلے جاتے ہیں۔ یہی اصول تمام زبانوں پر جو ہے وہ اپلائی کیا گیا ہے اور اس طرح سے لوگوں نے اپنی اپنی زبانوں کے قوانین بنائے ہیں۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کچھ لوگوں نے چند قوانین وضع کر لیے ہوں اور اس کی بنیاد پر کوئی زبان تشکیل دی ہو۔ ہمیشہ زبان پہلے بنتی ہے اور اس کے بعد اس میں سے قوانین اخذ کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض الفاظ یا اسالیب ان قوانین سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ دیگر زبانوں کی نسبت عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے قوانین بہت ہی منظم ہیں۔ ان قوانین سے استثناء کم ہی پایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ اگلے ماڈیولز میں دیکھیں گے کہ عربی کے قوانین کے تحت ایک لفظ سے سینکڑوں الفاظ خود بخود بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ قوانین اتنے محکم ہیں کہ کمپیوٹر کا ایک اسپریڈ شیٹ پروگرام ان قوانین کے تحت خود بخود الفاظ اخذ کر سکتا ہے۔ الحمدللہ آپ اب عربی جملے پڑھنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ اب ہم عربی زبان کو سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اشارہ آپ کو AG00 کی طرف دیا جا رہا ہے اور ہم نے اس ماڈیول کو اسکپ کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں صرف عربی زبان پڑھنے کا جو ہے وہ ایک اسلوب موجود ہے۔ تو الحمدللہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ عربی زبان پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو اسکپ کر دیا گیا، اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ تو اس مقصد کے لیے ہم 2 جہتوں میں کام کریں گے، ایک تو عربی کے قواعد و ضوابط اور دوسرے بذات خود زبان۔ قواعد و ضوابط کے لیے ہم AG سیریز کے اسباق کا مطالعہ کریں گے، یہ آپ کو تعارف میں بھی تفصیل سے بتا دیا گیا تھا، اور زبان اور ذخیرہ الفاظ ویکابلری کے لیے AT سیریز کے ذریعے سے ہم جو ہے انشاءاللہ اضافہ کریں گے، مطالعہ کریں گے۔ ہر سیریز کی اپنی اپنی مشقیں ہیں۔ ان مشقوں کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ خود بخود زبان سیکھتے چلے جائیں گے، آپ کو کہیں بھی کچھ رٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ زبان سکھانے کا ایک جدید طریقہ ہے جو قدیم طریقے سے مختلف ہے۔ یہ سبق A سیریز کا ہے، اس وجہ سے ہم اپنی بحث کا آغاز گرامر کے ابتدائی اصولوں سے کرتے ہیں۔ اور ایک اور بڑا لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ اس کورس کو کرتے ہوئے
کہ اس میں آپ دیکھیں گے ان میں ان تمام خشک چیزوں کو جو عموماً طلبہ جو ہے وہ سر کا درد بنا لیتے ہیں اور اس کو پھر ڈرائی سبجیکٹ کا نام دے کر چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایک انشاءاللہ جدید طریقوں سے مراد یہی ہے کہ ان اصطلاحات کو، ان چیزوں کو الفاظوں میں، جملوں میں بنسبت اس کے کہ وہ آپ ان کو ایک ایک لفظ میں یاد کریں، تو ان کو ہم نے ان کی تعریفات کے ذریعے سے یہاں پہ واضح کیا ہے. تو سب سے پہلے صرف و نحو، یہ نام آپ نے سنا ہوگا اور عربی قواعد کو جاننے اور اس کے حوالے سے جو بھی کورسز ہوتے ہیں تو ان کو علم الصرف و علم النحو کہا جاتا ہے. اس کی بھی ایک بڑی یعنی کہ تعریف ہے اور پیراگرافوں میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو انتہائی مختصر کر کے دیکھیے، آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے. عربی گرامر کے 2 بنیادی حصے ہیں. اب یہاں سے آپ کا ذہن جو ہے ان 2 چیزوں کی طرف چلا گیا. ان 2 چیزوں میں کون سی ہے؟ پہلی صرف اور دوسری نحو ہے. تو صرف کا تعلق ایک لفظ سے بہت سے الفاظ اخذ کرنے سے متعلق قوانین سے ہے، جبکہ نحو کا تعلق جملے کی ساخت اور ترکیب سے ہے. اب یہ بڑی دلچسپ ایک چیز ہے کہ اس میں عربی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور پھر ان 2 حصوں کے اپنے اپنے الگ الگ کام ہیں. یعنی اس میں جو پہلا صرف ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بہت سے الفاظ اخذ کرتا ہے اور پھر اس کے متعلق قوانین بناتا چلا جاتا ہے. اور نحو کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جملے کی ساخت اور اس کی ترکیب سے ہوتا ہے. یعنی یہ بہت ہی دلچسپ ایک چیز ہے اور اس کو انشاءاللہ آپ رفتہ رفتہ سیکھیں گے کہ صرف کے بارے میں جو یہاں پر ابھی آپ کو بتایا گیا بہت سے الفاظ اخذ کرنے سے متعلق قوانین سے ہے. تو یہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ جا کے وہاں پر جو ہے انشاءاللہ اس چیز کو سکھایا جائے گا. اور نحو کا جو ہے سلسلہ وہ گائے بگائے آپ سیکھتے چلے جائیں گے. اب یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے جو آپ کے سامنے ہیڈنگ آئی صرف و نحو کی آئی اور اس کے متعلق یہاں پر تفصیل ہے. پھر اس کے بعد دوسری جو ہیڈنگ ہے وہ اسم، فعل اور حرف کے متعلق ہے. اب یہ اتنی چیزیں جو ہے وہ ہمیں تو ابتدائی طور پر معلوم ہی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، لیکن یہاں پر اب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ عربی میں لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے. عربی الفاظ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. تفصیل کچھ یوں ہے: اسم ناؤن کسی شخص، جگہ یا چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں. یہ اسم کی تعریف ہے اور اس کی مثال یہ ہے: اللہ یہ اسم ہے، احمد یہ اسم ہے، مکہ یہ اسم ہے اور کتاب یہ اسم ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مکہ ایک جگہ ہے، کتاب ایک چیز ہے، احمد ایک شخص ہے اور اللہ رب العزت کی ذات باری تعالی. تو یہ نام جو ہوتے ہیں ان کو اسم کہا جاتا ہے. اسی طرح فعل ورک کسی کام کے کرنے یا ہونے کا کہا جاتا ہے. مثلا صلی، اس نے نماز پڑھی. تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کی جو حرکت ہے یا اس کا جو کام ہے، اس کا جو فعل ہے، اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. اور اکلا، اس نے کھایا، یہ بھی اس کے ایک فعل کا ذکر ہے. تو لہٰذا اس کو فعل کی تعریف میں ہم بیان کریں گے کہ فعل جو ہے وہ ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا معلوم ہو، اور اس میں کام کے کرنے کا یعنی کوئی بھی ایسا کام کیا جا رہا ہو، جیسے یہاں پر 2 مثالیں دی ہیں، نماز پڑھنے کی اور کھانا کھانے کی. تو اس کے علاوہ اور بھی کتنے فعل ہیں: کھیلنا ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، سونا ہے، لکھنا ہے. تو یہ سارے فعل کے زمرے میں آ جاتے ہیں. اب اس میں جو ہونے کا جو ہے پتہ چلتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کام جو ہو رہا ہے وہ کب ہو رہا ہے، ماضی میں ہوا ہے، حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہو رہا ہے. تو یہ فعل کی تعریف میں یہ چیز آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد حرف ہے. ان الفاظ کو کہتے ہیں جو اسم اور فعل کو ملانے کا کام کرتے ہیں، جیسے بی کے معنی سے، لی کے معنی لیے،
الا کے معنی سوائے. عربی میں اور زبانوں میں بھی جیسے یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے پریپوزیشن، کنجکشن، ETC ایکسیٹرا. تو یہ جو چیز حروف ہوتے ہیں یہ جملوں کو مکمل کر دیتے ہیں، بامعنی کر دیتے ہیں، بات معلوم ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو عربی میں بھی اسی طرح ہے. عربی میں بھی یہ جو حروف ہیں، یہ تو آپ کے سامنے 3 مثالیں لکھی ہیں. کئی حروف ایسے ہیں، انشاءاللہ آپ ان کو آگے چل کے وقتاً فوقتاً دیکھیں گے کہ کون کون سے حروف ایسے ہوتے ہیں جو جملہ پورا بنانے میں مدد دیتے ہیں. تو یہ ایک تعریف آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اس کو، کہ یہ جو ہے اسم اور فعل کو ملانے کا کام کرتے ہیں. اب آپ نے کتنی چیزوں کو نوٹ کرنا ہے. آپ کے سامنے نوٹ بک ہونی چاہیے، پینسل ہونی چاہیے. تو یہ کچھ نوٹس میں آپ کو لکھوایا کروں گا، ایسی چیزیں جو آپ کو مشقوں میں مدد دیں گے، یعنی ایکسرسائز جو آپ کو دی جائیں گی ان کو سولو کرنے میں. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ اسم کی جو تعریف ہے اس میں شخص لکھ دیجئے. آپ اسم لکھیں، شخص لکھیں، چیز لکھیں اور جگہ لکھ دیں. فعل میں آپ کام کے کرنے یا ہونے کو لکھ دیں. آپ صرف اتنا حصہ بھی اگر آپ لکھ دیں فعل کی تعریف میں تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. اسی طرح حرف میں یہ آپ لکھیں اسم اور فعل کو ملانے کا کام کرتے ہیں، اور ان کی شکلیں اس طرح ٹوٹی ہوئی شکلیں ہوتی ہیں، یعنی آدھی اشکال یا چھوٹی اشکال، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں وہ آپ اس کو دے دیں. اب یہ 3 چیزیں آپ نے نوٹ کر لی ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف. یہاں دیکھیے کہ یہ جو حصہ ہے اس کا اپنی صلاحیت کا امتحان لیجئے اس عنوان سے. یہ آپ کی ایکسرسائز کا پیج ہے. یہ آپ نے لکھنا ہوگا اور اپنے پاس محفوظ کرنا ہوگا، اور اسی کا جواب میں آپ کو دوں گا، لیکن اس وقت دوں گا جب اگلا لیکچر آئے گا. اگلے لیکچر سے پہلے اس کا جواب آئے گا. اور چیلنج یہ آپ نے سوال لکھنا ہوگا اور پھر اس کے نیچے جواب لکھنا ہوگا. جیسے اردو کے چند اسم، فعل اور حرف کی مثالیں بیان کیجئے. تو اس میں آپ نے اردو زبان میں دیکھنا ہے، اپنے گھر میں اپنے کمرے میں دیکھ لیں کہ کون کون سی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کے آپ نام لکھ لیں، پھر فعل لکھ لیں اور پھر حرف لکھ لیں، جو بھی آپ کو اردو میں سمجھ میں آتا ہے. اس کی آپ یعنی اپنی اس ویکیبلری سے لے کر جو ہے اس کو لکھ لیں گے. لیکن اس کو سوال لکھیں گے آپ، چیلنج، اور یہ آپ ایکسیپٹ کریں گے اور پھر اس کا جواب آپ لکھیں گے. اور وہ صفحہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ جب منتھلی ٹیسٹ ہوگا، ماہانہ ٹیسٹ ہوگا، تو اس میں آپ آن لائن یہ ٹیسٹ ہوگا. فارم جس طرح آپ نے پر کیا نا، داخلہ فارم، تو اسی طرح یہ آپ کو فارم فل کرنا ہوگا. فارم فل کرتے ہوئے آپ ایک سوال ایسا آئے گا کہ اس میں لکھا ہوگا ایڈ فائل. ایڈ فائل پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کا کیمرہ آن ہو جائے گا. کیمرہ آپ نے آن کیا تو آپ اپنی کاپی سے جو ہے اس تصویر کا جو پیج ہوگا وہ آپ مجھے بھیجیں گے اور پھر اس کے مطابق آپ کو اس کے نمبر دیے جائیں گے. تو اس سے آپ کی تصدیق بھی ہو جائے گی کہ آپ نے کام کیا ہے یا نہیں کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں بھی مطمئن ہو جاؤں گا. تو اب آئیے مشق کی طرف کہ اپنی صلاحیت کا امتحان لیجئے. ان الفاظ کو پڑھیے اور ہر لفظ کے سامنے بیان کیجئے کہ وہ اسم، فعل یا حرف کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے. اب جیسے ہی آپ کے سامنے اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا اسم ہے، اور یہاں پہ آپ سیدھا اسم لکھ دیں گے. طریقہ انشاءاللہ میں اس کا آخر میں بیان کروں گا. یا تو آپ پرنٹ نکال کے لکھیں گے یا پھر اسمارٹ فون میں آپ اس کا پیج اپنے سامنے رکھ کر لکھیں گے. اکبرو بڑا ہے، تو بڑا ہے یہ اب سوچئے ذرا کہ کیا ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. اب آپ اسم کی تعریف دیکھیں گے، کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو. اب بڑا ہونا ایک نام ہے، اکبرو بڑا ہونا ایک نام ہے، تو اس لیے ہم اس کے آگے بھی لکھ دیں گے یہ اسم ہے. اب آئیے کچھ اور حروف دیکھیں. یہ آپ کے سامنے الف لام لکھا ہوا ہے. الف لام جو ہے وہ چونکہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے ابتدائی طور پر سمجھنے کے لیے، تو اس لیے ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ حرف ہے. سیدھا یعنی کہ آپ اس کو لکھ دیں گے یہ حرف ہے. اسی طرح آپ آگے بڑھیں، کسی بھی جگہ پہ آپ جا کر اس کو
لکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اب جیسے الصمد ہے بے نیاز، اس کے آگے آپ نے لکھ دیا اسم، اوپر اعلیٰ لکھا ہوا ہے، اس کے معنی پر کے ہیں اور یہ علی ہے. ان دونوں میں آپ نے فرق رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے اعلیٰ معنی پر ہے تو جیسے ایک جملہ ہم استعمال کرتے ہیں کتاب میز پر ہے، تو اب اس میں پر جو ہے وہ کنجکشن کا کام کر رہا ہے، اس جملے کو جوڑ رہا ہے، تو ہم نے جو ہے وہ اعلیٰ کے بارے میں لکھ دیا یہ حرف ہے. اب دیکھیے جملے کو اس نے خوبصورت کیسے بنایا. اگر میں کہوں کہ کتاب میز تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جیسے ہی میں کہوں گا کتاب میز پر ہے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اسی طرح عربی میں بھی ہے، اس کو آپ انشاءاللہ جملوں کو بنانا سیکھیں گے. الکتاب علی المکتب، کتاب میز پر ہے، تو اس طرح سے یہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے. اور یہ علی لکھا ہوا ہے اس لیے یہ کسی شخص کا نام ہے، اس کے آگے ہم لکھ دیں گے یہ اسم ہے. تو کچھ مشقیں میں نے آپ کو کروا دی ہیں اور باقی آپ نے خود کرنی ہوں گی ان کے بارے میں کہ یہ جو اور کالمز ہے اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے. تو یہ AG1 کا سبق نمبر 1 کی یہ مشق تھی، یہ آپ نے جو ہے گھر پہ کرنی ہوگی. اب آئیے بنیادی عربی گرامر، عربی کا معلم، دروس اللغت العربیہ، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے اس کو پڑھنا ہوگا. اب دیکھیے عربی کا معلم حصہ اول یہ اصطلاحات کا ہے، جیسے کہ کچھ صفحات کے بارے میں یا ایک ایک صفحے کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں گا ساتھ ساتھ کہ ہم نے کتنے صفحات پڑھنے ہیں، کس وقت ہمیں کتنے صفحے پڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ صرف آپ کی ریڈنگ کا ہے، یہ آپ نے صرف پڑھنا ہے، نہ تو آپ نے رٹا لگانا ہے، نہ تو آپ نے اس کو کہیں لکھنا ہے. صرف آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کو ذہن میں بٹھائیں گے کسی طریقے سے. اب جیسے لکھا ہوا ہے حرکہ، جیسے زبر، زیر اور پیش، ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں اور اکٹھا تینوں کو حرکاتی ثلاثہ کہتے ہیں. اسی طرح متحرک، حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. سکون، جزم یہ علامت ہے، اس کو کہتے ہیں فتحہ یا نصب. زبر کو کہتے ہیں کسرہ یا جر، زیر کو کہتے ہیں ضمہ یا رفع، پیش کو کہتے ہیں تنوین. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہ ان میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں. نون التنوین، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کے تلفظ میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں. جیسے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ نون زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، حمزہ نون پیش ان. مفتوح وہ حرف جس پر زبر ہو، جیسے کتفن میں کاف پر کیا ہے، زبر ہے، اور یہ کاف کیا ہے، مفتوح ہے. مکسور وہ حرف جس کے نیچے زیر ہو، جیسے کتفن تا کے نیچے زیر ہے یہ تا، تو یہ تا کیا ہے، مکسور ہے. مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو، جیسے کتفن فا کے اوپر 2 پیش ہیں اس لیے فا کیا ہے، مضموم ہے. آپ نے اس کو اسی طریقے سے پڑھنا ہوگا. اور یہ دیکھ لیجئے ساکن یا مجزوم وہ حرف جس پر جزم ہو، جیسے وردن میں را کے اوپر کیا ہے، جزم ہے. مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہو، جیسے محمدن میں دوسرا میم جو ہے اس کے اوپر تشدید ہے. تعریف کسی اسم نکرہ، اسم عام کو معرفہ، اسم خاص بنانا یا کسی اسم کا معرفہ ہونا. تنکیر کسی اسم کو نکرہ بنانا یا کسی اسم کا نکرہ ہونا. لام تعریف، لام التعریف ال جو کسی اسم پر لگایا جاتا ہے، جیسے پیچھے ایکسرسائز میں بھی آپ نے دیکھا تھا الف تھا، وہ حرف تعریف ہے. اور لام التعریف ہے التعریفی بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور یہاں دیکھیے جیسے الکتاب میں ال جو ہے وہ کتاب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس نے معرفہ کیا ہے اس کو. معرف باللام وہ اسم جس پر لام تعریف داخل ہو، یعنی یہ جو ال ہے یہ جب کسی اسم پر داخل ہو جاتا ہے تو اس کو پھر معرف باللام کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اصطلاحات میں یاد نہیں کرواؤں گا لیکن پڑھنے کے لیے ضرور دوں گا، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے معرف باللام. تو اسی طرح وحدت کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا
جس سے ایک چیز سمجھی جائے اس وقت اس اسم کو واحد یا مفرد کہیں گے. جیسے رجلن، اب اس سے مراد ایک مرد ہے، ٹھیک ہے نا، دو مرد نہیں، ایک مرد مراد ہے، تو یہ وحدت ہے، مفرد ہے. اسی طرح تثنیہ، کسی اسم کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو چیزیں سمجھی جائیں، جیسے رجلانی، دو مرد، اس صورت میں اس اسم کو مثنی یا تثنیہ کہتے ہیں. پیچھے دیکھیے رجلن ایک تھا، اس کو وحدت کہا گیا، اور یہاں پہ رجلان ہیں، دو مرد مراد ہیں، اس لیے اس کو کیا کہا جائے گا؟ تثنیہ. اور پھر جمع، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں، جیسے رجالن، دو سے زیادہ مرد، یہ اعداد میں آ جاتے ہیں. یعنی وحدت، تثنیہ اور جمع، اسم جو ہے تعداد کے اعتبار سے واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. تو یہاں پر ابھی دو سے زیادہ مردوں کو جمع میں شمار کر دیا گیا ہے، تو اس ایسے لفظوں کو جمع یا مجموع کہتے ہیں. اور پھر اسم جمع وہ لفظ ہے جو بظاہر لفظ مفرد ہو، یعنی سنگل دکھائی دے، مگر ایک جماعت پر بولا جائے، جیسے قومن، قوم، رہتن، گروہ، جماعت. اب یہ ایک گروہ پر بولا جاتا ہے، تو ایسے اسم کو اسم جمع کہا جاتا ہے. پھر تذکیر ہے، کسی اسم کو مذکر بنانا یا کسی اسم کا مذکر ہونا. دو طریقے سے ہوتا ہے یہ کام. یعنی ایک اسم ہوتا ہے وہ کسی اسم کو مذکر بنانا، یہ بھی ایک اصول کے تحت ہوتا ہے، اور یا کسی اسم کا مذکر ہونا، کوئی ہوتا ہی مذکر ہے، تو ایسے اسم کو تذکیر کہتے ہیں. اور تانیث، کسی اسم کو مؤنث بنانا یا کسی اسم کا مؤنث ہونا، یہ بھی اصولوں کے تحت ہوتا ہے کہ کسی اسم کو مؤنث بنا دیا جاتا ہے یا پھر کوئی اسم ہوتا ہی مؤنث ہے. اسی طرح حروف تہجی، الف با کے کل حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں. حروف علت، الف، واو، یا حروف علت ہیں. حروف علت، یہ حروف علت وہ حروف ہوتے ہیں، یہ آگے چل کے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا انٹرمیڈیٹ لیول پہ کہ کس طریقے سے ان کے اندر علت پائی جاتی ہے، کہاں یہ غائب ہو جاتے ہیں، کہاں یہ نمودار ہو جاتے ہیں، کہاں یہ ایک کی جگہ دوسری کی جگہ یہ تبدیل کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے ان کو حروف علت کہا جاتا ہے. باقی الف، واو، یا کے علاوہ سارے حروف صحیح کہلاتے ہیں. حروف صحیح، حروف علت کے سوا بقیہ حروف تہجی کو حروف صحیح کہتے ہیں. حمزہ، ایک حمزہ یہ شکل ہوتی ہے عین کے سر کی طرح، تو وہی ہے جو حروف تہجی کا ایک حرف ہے. دوسرا وہ الف جو متحرک ہو، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ گیا. یا جزم والا ہو، جیسے رأسن میں یہاں دیکھیے الف کے اوپر جزم ہے، حمزہ کہلاتا ہے. ہاں، جزم والے الف پر اکثر اور متحرک پر بعض اوقات حرف حمزہ یہ جو ہے یہ بھی لکھتے ہیں. جیسے رأسن میں دیکھیں الف کے اوپر یہ حمزہ بھی لکھا گیا، اور اسی طرح یہاں پر بھی امرا کے الف کے اوپر حمزہ لکھ دیا گیا. اس کے بعد پھر حمزۃ الوصل، کسی لفظ کے شروع کا وہ حمزہ جو ماقبل سے ملنے کی حالت میں تلفظ سے ساقط ہو جائے. جیسے الکتاب کا حمزہ ورق الکتاب میں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو تلفظ سے ساقط ہونا ہے، یہ قاف ڈائریکٹ جو ہے لام کے ساتھ مل رہا ہے. تھوڑا قریب کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو. یہ دیکھیے اوپر، یہ دیکھیے قاف جو ہے یہ ڈائریکٹ لام کے ساتھ مل رہا ہے، اور یہ الف تلفظ سے ساقط ہو گیا. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ورق الکتابی، تو یہ الف ساقط ہو گیا. اس حمزہ کو حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے، حمزہ کا گر جانا. اب آئیے دروس اللغت العربیہ کی طرف. یہ دیکھیے اس کو بھی آپ نے صرف پڑھنا ہے. یہاں آپ کو ہاذا کے بارے میں پڑھایا جائے گا. ہاذا اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، مذکر واحد کے لیے. ہاذا بیت، ہاذا مسجد، ہاذا باب. آپ چاہیں تو اس کے اردو میننگ بھی آپ ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں. ہاذا بیت، یہ گھر ہے. ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے. ہاذا باب، یہ دروازہ ہے. ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے.
ھذا قلم یہ قلم ہے، ھذا مفتاح یہ چابی ہے، ھذا مکتب یہ ڈیسک ہے، ھذا سریر یہ پلنگ ہے، ھذا کرسی یہ کرسی ہے۔ صرف آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہوگا۔ یہاں دیکھ لیں، اب ھذا کے شروع میں ما لگ گیا اور اس ما کی وجہ سے سوالیہ نشان آ گیا، یعنی یہ ما استفہامیہ ہے، اس نے سوال پیدا کر دیا ہے۔ تو پیچھے جب سمپل ھذا تھا تو اس میں کہیں بھی سوالیہ نشان نظر نہیں آیا، لیکن اس ما کی وجہ سے سوالیہ نشان آ گیا۔ یہ دیکھیے، اب یہاں پر دیکھیں سوالن اور جوابن لکھا ہوا ہے اس گھر کے بارے میں۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا بیتن یہ گھر ہے، اھذا بیتن کیا یہ گھر ہے، نعم ھذا بیتن یہ گھر ہے۔ اب یہاں ما کے ذریعے سے بھی سوال کیا گیا، یہ چیز بھی نوٹ کر لیجئے، اور آ کے ذریعے سے بھی سوال کیا گیا، اور پھر جواب کیا دیا گیا نعم میں، جی ہاں ھذا بیتن یہ گھر ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا قمیص یہ قمیص ہے، اھذا سریر یہاں دیکھیے آ کے ذریعے سے، یہاں پر بھی آ کے ذریعے سے سوال پوچھا گیا، یہاں بھی آ کے ذریعے سے۔ اھذا سریر کیا یہ پلنگ ہے یا چارپائی ہے، لا اب دیکھیے ایک اور حرف آ گیا لا، اس کا مطلب کیا ہے، نہیں، لا ھذا کرسی نہیں یہ کرسی ہے۔ اھذا مفتاح کیا یہ چابی ہے، لا ھذا قلم یہ قلم ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا نجم یہ ستارہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ ایک مشق ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، یہ آپ دیکھیں گے اور اس کا آپ جواب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ما ھذا ھذا مفتاح، ما ھذا ھذا کتاب، ما ھذا ھذا قلم، ما ھذا ھذا باب، ما ھذا ھذا بیت، ما ھذا ھذا کرسی۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے یہ ما ھذا کے ذریعے سے، پھر یہاں دیکھیے اھذا بیت، اب اس کا جواب کیا دیں گے آپ، لا ھذا مسجد، اھذا مفتاح، لا ھذا قلم، اھذا قمیص، نعم ھذا قمیص، اھذا نجم، نعم ھذا نجم۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو جواب دینا ہوگا۔ اب اس کے بعد بنیادی عربی گرامر، بیسک عربک گرامر 8001، یہ سیریز اب شروع کریں گے اب انشاءاللہ۔ یہ سبق نمبر 1 بنیادی اذکار 80 سیریز میں آپ کے سامنے کچھ جملے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان جملوں میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اسی صفحے پر دیے گئے ہیں۔ آپ نے جملے کے ہر لفظ کے معنی کو سمجھ کر انہیں ملا کر جملے کا مطلب اخذ کرنا ہے۔ اس کے بعد جوابات کی کتاب سے آپ چیک کر سکتے ہیں، جو آپ کو کتاب میں دوں گا اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں ہیں قسم کے الفاظ آپ اپنے پاس سے لگا لیجئے۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں، یہ بڑا دلچسپ ہے سلسلہ۔ تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں دیکھ لیں اللہ اکبر سبحان اور ان کے معنی لکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب بسمی یہ تو آپ اتنا تو جانتے ہیں، نام کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اللہ، بسم اللہ نام کے ساتھ اللہ، الرحمن الرحیم یہ بھی آپ نام جانتے ہیں، اس لیے آپ اس کو لکھیں گے مہربان رحم کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو آپ نے سیٹ کیسے کرنا ہے، آپ اس کو پہلے اس طرح سے لفظی کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ سیٹ کریں۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ اکبر ہے، اللہ اللہ اکبر سب سے بڑا، سبحان اللہ، سبحان کے معنی دیکھ لیں ہر عیب سے پاک۔ اب اس کو آپ لکھ دیں گے اللہ ہر عیب سے پاک۔ الحمدللہ اسی طرح اس کا بھی آپ ترجمہ کر لیں گے۔ اب یہاں دیکھیے لا الہ الا اللہ کا بھی ترجمہ آپ اسی طرح کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں دیکھیے اللہم صلی علی، یہ سورہ اخلاص اور اذکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ۔ اور یہ دیکھیے یہ آج کا اصول کے عنوان سے، دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا نا شروع میں، جو انٹروڈکشن میں نے بتایا تھا
یہ چیزیں اس طرح سے ریپیٹ آتی جائیں گی، لیکن میں اس کو اسکپ کروں گا، آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ دیکھیے یہ پنک والا جو باکس ہے یہ بھی آگے آپ کو یاد دلانے کے لیے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو آپ نے اس کو لکھ دینا ہے اللہ اکبر۔ یہاں تھوڑا فونٹ کا مسئلہ ہے، میں فونٹ یہاں سے چینج کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اکبر، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کو آپ نے لکھ دینا ہے سبحان اللہ، اس طرح سے۔ معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سارے اسی طرح سے۔ اب کام کرنے کا طریقہ جو آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا گیا تھا، یہاں ایک بار پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اپنے اسمارٹ فون میں ان فائلز کو کھولیں گے اور یہ آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ اپنی کاپی پہ کالم بنا لیے جو آپ اپنی کاپی مینٹین کریں گے، آپ نے اس طرح لکھ دینا اسم، اسم، سبحان اللہ اسم، اور ال جو ہے وہ کیا ہے، حرف، اس طرح سے اس کو کر لینا ہے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا پرنٹ نکالیں گے اور پھر اس کو آپ لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں گے، اور یہ سارا کام آپ کے پاس ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو کلاس ہے، پہلی کلاس ہے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو یا کوئی تجویز دینا چاہتے ہوں آپ، یا پھر اس کلاس کے حوالے سے فیڈ بیک کر کے کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔